حج یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیے تھے وہ آپ پورے سال پورے کرتے رہے، لیکن اس میں دیوانگی کا اظہار نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زندگی میں ایک بار احرام باندھ کر میرے پاس آؤ، اچھے ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں، اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کی گرد چکر لگاؤ، صفا اور مروہ میں دوڑو۔ حالانکہ آپ نوٹ کریں کہ دوڑنا کوئی عبادت نہیں کہلاتی، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دوڑو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنا یہ ہم پر لازم ہو گیا۔ اور بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر رو، جیسے محبوب کسی سے لپٹ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح میدان عرفات میں مٹی میں اپنے ناک کو رگڑو۔ یہ جو طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ جو رکھا ہے، یہ طریقہ صرف ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور جن کی طبیعت میں دیوانوں والی جیسی محبت نہیں، وہ اس طریقہ عبادت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور دین تو فقط اتباع کا نام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے جاؤ، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بس اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے جاؤ۔ یہاں پہ ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ امر من الدیار دیار لیلہ اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ تو اس شعر میں مجنون کہتا ہے کہ لوگوں میں لیلہ کی دیواروں کو گھومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو۔ لوگوں میں کوئی پاگل نہیں ہوا کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی، تم مجھے دیکھتے ہو اور مجنوں کے تانے دیتے ہو، میں ایسا پاگل نہیں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو جائے۔ ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے، اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر یہ رشتہ محبت کا ختم ہو جائے تو اس دیواروں کی حیثیت میرے نزدیک 2% کی بھی نہیں۔ تو یہ جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، اور اس کا غلاف بھی کپڑے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس غلاف کو دیکھنے کے لیے، اس غلاف کے گرد گھومنے کے لیے، بیت اللہ کی دیواروں کو چومنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ آتے ہیں اور اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس بیت اللہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ پاک یہاں خود نہیں رہتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، تو بیت اللہ سے محبت کے لیے اتنی نسبت کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم یہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ یہ نسبت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں، عمرہ کریں اور حج کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا تو یہ اعلان کیا کہ میں ایسی زمین پر گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا ہے اور نہ پانی، لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دینا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف جھکنا شروع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ مان لیا اور نبی کو نبی مان لیا اور اللہ کی کتاب کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں ایک چاشنی ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک لذت ہے، اور یہ اسی کو محسوس ہوتی ہے جو اپنے رب کو رب مانے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حکم کو دل سے تسلیم کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔